بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ المومنون۔ یہ ہمارا چیپٹر نمبر 11 اور ترجمۃ القرآن 10ویں جماعت کی۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے بچوں اسی طرح تعارف آ جائے گا۔ سورۃ المومنون قرآن مجید کی 23ویں 23 اس کا نمبر ہے، سورت ہے۔ یہ قرآن مجید کے 18ویں پارے میں ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس لیے یہ مکی صورت ہے۔ یہ 6 رکوع اور 118 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ المومنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، یہاں سے فضیلت آتی ہے۔ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات بہت فضیلت کی حامل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے قد افلح المومنون سے شروع کر کے 10 آیات تلاوت فرمائیں۔ مرکزی موضوع سورۃ المومنون کا مرکزی موضوع توحید اور قیامت سے متعلق دلائل اور اتباع رسول کی دعوت کا بیان ہے۔ سورۃ المومنون کے آغاز میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ ایسے مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے، اپنے عہد و پیما یعنی کہ وعدہ اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ یہ صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں۔ سورۃ المومنون میں مومنین کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کی پیدائش اور ماں کے پیٹ میں تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بطور دلیل بیان کر کے موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر فرمایا، جسے کافر ناممکن خیال کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اور دوسرے کئی میوہ جات پیدا کیے، پھر مختلف چوپایوں اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ تمام سبق آموز نشانیاں ذکر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور ان کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود جب قوم اپنی سرکشی پر ڈٹی رہی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا گیا اور کافروں کو غرق کر کے عبرت کا نشاں بنا دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد چند دوسری قوموں کا بھی ذکر کیا گیا۔ سورۃ المومنون میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کی بعثت کا بیان ہے کہ انہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنایا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک ہی دین دیا گیا، مگر ان کی امتیں انتشار کا شکار ہو کر فرقوں میں بٹ گئیں۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کو دلائل سے سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آنکھ، کان اور دل عطا فرما کر انسان کو پیدا فرمایا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ وہی دن اور رات کو بدلتا ہے۔ ہر قسم کی قدرت، قوت اور طاقت اسی کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ مشرکین سے پوچھئے، زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کا جواب بھی نقل فرمایا کہ یہ ضرور کہیں گے کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حقیقت کو جاننے کے باوجود یہ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ سورۃ المومنون کے آخری حصے میں مشرکین کی موت اور قیامت کے احوال کا ذکر کیا گیا۔ کفار کو ان کے انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جس کے برے اعمال کا پلڑا باری ہوا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ سورۃ المومنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان کیا ہے
کہ اس نے کسی انسان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ کے لیے لوٹ کر جانا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ منزل پر پہنچنے کی، یہ تھا ہمارے پاس جس کا تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین۔ اب منزل پر پہنچنے کی دعا بھی لکھی ہے جی، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ برے خواب آتے ہوں کسی کو اور شیطانی وسوسے آتے ہوں تو وہ یہ دعا پڑھے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس آ جائے گی ایکسرسائز، سورۃ المومنون کی ایکسرسائز، وہ دیکھتے ہیں جس کے اندر کیا لکھا ہے۔ ایکسرسائز کے اندر سب سے پہلے یہ نوٹ ہے، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 تا 11 کے با محاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے۔ تو یہ ہے جی با محاورہ ترجمہ، پہلے پیج کے اوپر ہے، یہ ہے با محاورہ ترجمہ، یہ ہے جی پہلی 10 آیتیں کا دفلہ سے لے کر خالدون تک۔ یہ جو آیتیں ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے، یہ پیپر میں آئے گا اور اسی سے آیتیں وہ نکال کے پیپر میں دے سکتا ہے، تو یہ ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ الفاظ معنی، ٹھیک ہے۔ افلح، فلاح پا گئے، ٹھیک ہے۔ ہم وہ لوگ، خاشعون خشوع کرنے والے، اللہ فضول بات کو کہتے ہیں، موردون اعراض یعنی پیچھے ہٹنے والے، حافظون حفاظت کرنے والے، فردوس جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ ہیں، انہم بے شک وہ لوگ، غیر ملومین ملامت زدہ نہیں ہیں، ابتغاء تلاش کرے، وراء سوائے اس کے علاوہ، ذالک اس کے، فیہا اس میں، عادون حد سے گزرنے والے، اماناتہم اپنی امانتیں، عہدہم اپنے عہد، راؤن حفاظت کرنے والے، یحافظون حفاظت کرتے ہیں، یرثون وارث ہوں گے، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایم سی کیو۔ سورۃ المومنون کا مرکزی موضوع ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی دعوت صاحب، یہ اس کا جواب آئے گا جی پہلا۔ سورۃ المومنون کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں مومنین کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا سیلاب کا۔ انسان کے تخلیقی مراحل کے ذکر کرنے کا مقصد ہے عقیدہ آخرت کا مضبوط کرنا۔ سورۃ المومنون کے آخری حصے میں تذکرہ قیامت کے احوال کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں شارٹ کویشچن۔ سب سے پہلا شارٹ کویشچن ہے، سورۃ المومنون میں مومنین کی بیان کردہ 2 صفات تحریر کریں۔ تو پہلے پیج کے اوپر مومنین کی صفات کو ذکر کیا گیا، یہ ہے جی مومنین کی صفات۔ میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک نشان لگایا، لیکن اگر آپ مزید کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں تک، کوئی سی 2 رہ جائیں گی تو وہ آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کویشچن ہے جی ہمارے پاس، سورۃ المومنون میں بیان کردہ انسانی تخلیق کے مختلف مراحل تحریر کریں۔ جی انسان کے مرحلے تحریر کرنے ہیں کہ انسان کیسے بنتا ہے، یا اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے جی ہمارے مراحل کہ سب سے پہلے ہم نے انسان کو چنی مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفہ کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائی، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ یہ ہے جی انسان کی تخلیق کے مراحل جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ المومنون میں مومنین کو کس کا وارث قرار دیا ہے؟ تو آسان سا جواب ہے، جنت کا وارث، ٹھیک ہے۔ سورۃ المومنون میں کفار مکہ کے انکار کی کیا وجہ تھی؟ تو یہ وجہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ ان کی وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پھر وہ مر جائیں گے تو ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو پھر ہم زندہ کر کے کیوں کر اٹھائے جائیں، کیا ہم کو زندہ کوئی کرے گا؟ ان کی یہ وجہ تھی جو ان کو جو ہے وہ گمراہ کیا گیا، اور ان کے انکار کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے، اصل وجہ یہ تھی۔ اس کے بعد آخری سوال ہے جی سورۃ المومنون کی ابتدائی 10 آیات سے متعلق حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ تو یہ پہلے پیج کے اوپر ہمارے پاس ترجمہ موجود ہے اس کی فضیلت کے بارے میں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا کہ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات بہت فضیلت کی حامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھ پر 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے قد افلاح سے لے کر شروع کر کے 10 آیات تلاوت کی۔ یہ اس کی فضیلت ہے جو آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد
یہ آیتیں ہماری ہو گئیں، جو پہلی آیت سے لے کر 11 نمبر تک کرنی ہے، اسی کے اندر یہ ساری آیتیں آ جائیں گی۔ اس کے بعد سورۃ المومنون کے بنیادی مضامین پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ تو یہ مضامین ہے، آپ نے یہ یاد کر لینے ہیں، جو سوالوں میں بھی کچھ کلیئر ہو جائیں گے، باقی یاد کر لینے ہیں، انشاءاللہ آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کا پیپر حل کر سکیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔